رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر عظیم انعامات عطا فرمائے۔ بعض انعامات جو ہیں وہ تو معنوی ہیں، جیسے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں لیلۃ القدر عطا فرمائی، جس رات کی عبادت خیر من الف شہر، ایک مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال کے برابر۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صیام اور قیام رمضان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے افطار و سحر کی نعمت عطا فرمائی، اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو معنوی نعمتیں تھیں، اور اللہ تعالی نے ظاہری اور حصی نعمتیں بھی عطا فرمائیں کہ سب سے پہلا غزوہ بدر جو ہے وہ بھی رمضان المبارک میں ہے، اور سب سے پہلی فتح عظیم جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن جس میں مارے گئے وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور غزوہ بدر کا موقع ہے۔ تو یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ نے اس آیت کے فوراً بعد کہا کہ لعلکم تشکرون، کہ تم میری نعمتوں میں غور کرو گے تو شکر کرو گے۔ اصل بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کی زندگی جیسے کہ دنیا پہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسلمانوں کے لیے بڑی پرآشوب تھی، ان کی زندگی انتہائی مصائب سے گھری ہوئی تھی، یعنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک دفعہ کپڑا ڈال کے بدبخت عقبۃ ابن ابی معیط نے اتنا کھینچا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابھر رہی تھیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اس ظالم کے سینے پہ زور سے گھسا مارا اور کہا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو جب آپ سجدے میں گئے تو ظالموں نے ایک جانور کا پورا اوج لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دیا، لیکن پھر بھی حضور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے وظیفے میں مشغول رہے کہ مولا تیری شان ہے کہ آج کفر کے ہاتھوں میں کعبہ ہے اور تیرے نبی کو کوئی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے۔ اور اسی طرح شیب ابی طالب میں قریش مکہ نے مقاطعہ کیا 3 سال تک برابر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک باہر کی کوئی چیز نہیں پہنچنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید بھی کاٹی، تو یہ بھی مکی زندگی میں تھا۔ اور صحابہ کرام کو اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا کہ انہیں انگاروں پہ لٹایا گیا، انہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، انہیں پرچھوں میں لپیٹ کے باندھ کے دھواں دیا گیا، اور اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ظلم و تشدد سہتے ہوئے فوت ہو گئے۔ سب سے پہلی شہید جو ہے وہ بی بی سمیہ ہے کہ جن کو ابی جہل نے حکم دیا کہ 2 اونٹ لائے جائیں۔ 2 اونٹ لائے گئے اور ایک ٹانگ میں رسا باندھا گیا اور ایک اونٹ کے گلے میں، اسی طرح دوسری ٹانگ میں، اور پھر کہا کہ جب میں حکم دوں تو پھر ان اونٹوں کو دوڑا دیں۔ تو ابی جہل نے اشارہ کیا تو اونٹ دوڑے تو بی بی صاحبہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی بدبخت کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے آپ کے یعنی نعوذ باللہ شرم گاہ میں نیزہ بھی ساتھ میں مارا، لیکن بی بی 2 ٹکڑے ہو چکی تھیں۔ تو اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد کچھ صحابہ نے حبشہ کی ہجرت کی اور کچھ صحابہ نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ آخر میں کافروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنا ہے، لیکن جب وہ یہ فیصلے کر رہے تھے یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے فرمایا تم بھی تدبیریں کرتے ہو لیکن اللہ کی تدبیر سب سے غالب ہے، اللہ کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کو حکم دیا کہ اب آپ بھی مکہ مکرمہ چھوڑیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس مکے میں میرا نبی پیدا ہوا، جہاں حضور کا بچپن گزرا، جہاں حضور کا شباب آیا،
جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری آج اسی شہر کو چھوڑنے کا حکم مل رہا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، اللہ العلی العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک